नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए हुए हैं। और आजकल कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा शदीद फैली हुई है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी फैलाई हुई है वो तो बरेलवियों ने फैलाई हुई है। उनका एक कंसिस्टेंट व्यू है ऑन ज़ाकिर नाइक बहुत सालों से। मैं तो क्योंकि ख़ुद भी इन ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में इनके मतलब इनके जो उठने बैठने वाले थे उनके अंदर मेरा उठना बैठना था। तो मैं इनकी जो सोच है उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इनका तकलीफ ये होती है कि जी एक तो पहली बात ये है कि ज़ाकिर नाइक के व्यूज़ जो हैं वो ऑब्वियसली ही इज़ क्लोज टू अहले हदीस मकतब फ़िक्र या वहाबी जिसको हम अक्सर उर्फ़ आम में कहते हैं। तो उनके मकतब फ़िक्र से वो करीब हैं। वो ख़ुद अपने आप को कोई किसी फ़िरके में तक़सीम नहीं करते, मगर बरेलवी जो हैं वो उनके ऊपर बहुत गुस्से में हैं। अब वो जायज़ गुस्से में हैं या नहीं, देखिए ज़ाकिर नाइक के कुछ प्रॉब्लमैटिक व्यूज़ तो हैं। मसलन उन्होंने जब यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा एक मौके पर, आज से कोई 12, 14, 15 साल पुरानी बात है, मैंने 2008-9 की बात है। उस टाइम पर उन्होंने ये बात की थी, यज़ीद में अल्लाह बी प्लीज़्ड विद हिम। उसके ऊपर भी ख़ासी जो है वो तनकीद हुई। उनके जो करबला के ऊपर उनका व्यू है वो भी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। उन्होंने कहा कि ये 2 शहज़ादों की जंग थी वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी वो मज़हबी मामलात के ऊपर जब वो गुफ्तगू करते हैं तो अक्सर वो कंपैरेटिव रिलीजन से कंपैरेटिव सेक्ट्स के अंदर जब घुसते हैं तो उस टाइम पर उनसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक व्यूज़ उनके आते हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है कि उनके मुँह से उनको हिंदी ज़बान पर, उर्दू ज़बान पर इतनी ज़्यादा गिरफ्त उनकी नहीं है। तो उन्होंने एक मरतबा ये भी कह दिया कि आज के दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना भी हमारे लिए हराम है, जबकि वो कहना चाह रहे थे कि उनसे मांगना हराम है। और फिर वो साथ मानना से मुराद उनकी अगर आप उसको ऐड भी करें तो ही एक्चुअली मेंट कि दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन अस, बट बाइंडिंग ऑन अस इज़ कि जो जो कुरान से हमारे पास आ गया है, यानी हदीस जो है वो सबसर्विएंट है। कुरान को अगर वो जो है वो क्या कहते हैं मानती है, उसके उसके साथ कंसिस्टेंट है तो ठीक है। अगर कोई ऐसी हदीस है जो कि कुरान के किसी हुक्म की नफ़ी करती है या कुरान के हुक्म की नफ़ी बाय द वे कुछ जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक हो सकती है हदीस से, बट ओवरऑल जो उनका व्यू है वो ये है कि वो सबसे अफजल है। और ये एक बहुत हमेशा से ही इस्लाम के अंदर ये मामला रहा है, लेकिन बरेलवियों ने इस चीज़ को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हमारे लिए हराम है के अल्फाज को जो है वो बहुत ही हद से ज़्यादा जो है वो उन्होंने इसको टची तो वो हैं। और कुछ जुमला भी जो है वो ज़ाहिर है कि मुतनाज़ तो था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाकिर नाइक एट द सेम टाइम एवोल्यूशन के बारे में मिसाल के तौर पर जो उनके व्यूज़ हैं, या जो नेचुरल सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हवाले से जो उनके व्यूज़ हैं, मसलन एक मरतबा मुझे याद है उन्होंने कहा था कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हों, 40-50 गर्लफ्रेंड्स हों, तो फिर आप जो है वो गे हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने सारा कुछ ट्राई कर लिया, सो नाउ आई हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि क्यों ना मैं मर्द के साथ करके देखूँ, तो इस तरह आप गे हो जाते हैं। जो कि मतलब मुझे नहीं पता ज़ाकिर नाइक साहब का अपने किन एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर वो ये बात कर रहे थे, लेकिन साइंटिफिकली इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये एक इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि आप ट्राई करने के लिए से होमोसेक्सुअलिटी को भी ट्राई कर लेते हैं। दैट कुड बी वन थिंग। इसके अलावा उनके साइंटिफिक इश्यूज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो कंसिस्टेंट नहीं है। सेकेंडली ही थिंक्स के साइंटिफिक, वो अपने आप को वैसे तो साइंस के, फिर साइंस और रिलीजन का जो कंपैरिजन है उससे उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो, लेकिन अब वो पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान आने पर जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है वो तो इंडियन मीडिया को हो रही है। अच्छा, अब ये नहीं है कि इंडियन मीडिया को इसलिए तकलीफ हो रही है कि उनके मुसलमानों के हवाले से व्यूज़ जो हैं वो प्रॉब्लमैटिक हैं, या उनके बरेलवियों को उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा अर्क किया है, या अहले तशय्युह को उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्क किया है, बहुत परेशान किया है, तंग किया है, या उनके अल्फाज जो हैं वो उनके लिए बाइस तकलीफ़ हैं, बाइस परेशानी है। वो मसला नहीं है उनका मसला ये है कि ये जो बंदा है उसके बारे में एक प्रोपेगेंडा भी उनका अपना था कि जी वो बहुत ज़्यादा लोगों को मुसलमान करते हैं, वो हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को इस्लाम के अंदर जो है वो दाखिल करवाने में बड़े पेश हैं। तो कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है। फिर जो इस तरह के प्रीचर्स होते हैं उनका काम जो है वो बड़ा सिंपलिस्टिक होता है। वो चीज़ों को 1 2 + 2 = 4 में रखते हैं, इसीलिए वो तसव्वुफ़ को भी जो है वो तस्लीम नहीं करते। वो ऐसी तमाम ऑर्डर्स को जो है वो रिजेक्ट करते हैं, ऐसे तमाम स्ट्रेन्स को जो है वो रिजेक्ट करते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली वर्ल्डली फॉर्म्स में आप जिनको अप्लाई नहीं कर पाते। तो उसमें फिर वो जो फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट्स होती हैं उसकी तरफ से जब उनके साथ हो रही होती है तो वो दूसरा बंदा थोड़ा सा फंस जाता है। इसलिए कुछ हिंदू प्रीस्ट्स जो हैं वो भी उनके सामने आए और वो इतना इम्प्रेसिव उनका जो है वो शो नहीं रहा, क्योंकि आम आदमी को ज़्यादा समझ आती है वो वाली बातें कि भाई 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ और 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़
پڑھ کے آپ جو ہے وہ عصر کی نماز کمپلیٹ ہوگی ان کے لیے زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ خدا کو، اس کی جہتوں کو، اس کی حیت کو، اس کے ورلڈ کو، اس کی کائنات کو، کائنات کی وسعتوں کو پہچاننے کی وہ کوشش کرے. وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے جو چھوٹا موٹا کام ہے مجھے بتاؤ، میں کر دیتا ہوں، میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، میری جان چھوڑو. تو وہ جو سچویشن ہے وہ اس کی وجہ سے وہ کافی پاپولر بھی ہوئے، لیکن انڈینس کو اس کی وجہ سے پرابلم ہے. اب وہ ان کا میڈیا جو ہے وہ بڑا ناراض ہے کہ جی پاکستان میں ان کو ریڈ کارپٹ، جبکہ انڈیا میں تو وہ بینڈ ہیں، وہ انڈیا سے باہر ہیں، انڈیا میں وہ کہیں پر پریچ نہیں کر سکتے. آن دی ادر ہینڈ وہ پاکستان میں ان کو ریڈ کارپٹ مل رہا ہے. ابھی وہ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جا کر ایڈریس بھی کریں گے. یونیورسٹیز کے اندر، نسٹ کے اندر ہے غالباً، اور بھی کچھ جگہوں پر ان کے جو ہے وہ ایڈریس ہیں. تو 1 مہینے کے لیے وہ پاکستان ہیں. یہاں پر وہ پرائم منسٹر سے بھی مل رہے ہیں. کل جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملے. اس کے علاوہ وہ رانا مشہود صاحب سے ملے. وہ میم بھی آپ نے دیکھی ہوگی. پاکستان میں آنے کے بعد ذاکر نائک صاحب کو سے ایک کام لیا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ، اچھا ایک بات تو ماننے والی ہے کہ ان کا جو اسٹیچر ہے وہ اتنا بڑا ضرور ہے کہ پی ٹی آئی بھی ان کو گالیاں نہیں دے رہی پاکستان آنے پر، بلکہ ان کو ٹویٹ کر کر کے کہہ رہی ہے کہ آپ نہ آئیں. مثلا ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب نے کہا کہ آپ لیجٹمیسی پرووائڈ کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو، اور بھی بہت سارے لوگوں نے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا ان سے پنگا لینے سے پرہیز کیا ہے، کیونکہ اگر وہ ان سے پنگا لیں گے تو شاید پی ٹی آئی کی اپنی سپورٹ بیس میں جو ہے وہ بہت پاورفل ایک ان کی بھی سپورٹ بیس ہوگی ذاکر نائک کی، کیونکہ دونوں کا ایک وہ ہے نا زیادہ ہائی نہیں جاتے انٹلیکچولی دونوں ہی. تو یہ بھی ان کا جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ذاکر نائک صاحب سے اب پاکستان کو ایک فائدہ لیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ذاکر نائک کا آپ اگر ان کے بلاسفمی کے اوپر ویوز سنیں تو وہ 2-3 باتیں تو وہ بڑی کام کی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہونا چاہیے انٹرنیشنلی. اس کو بلاسفمی کے لیے انٹرنیشنلی ہمارے پاس ایک بیٹری آف لائرز ہونی چاہیے، جو کہ اگر کہیں پر دنیا کے اندر، ڈنمارک کے اندر کارٹون چھپ گئے ہیں، یا ہالینڈ کے اندر کچھ ہو رہا ہے، یا برطانیہ میں، فرانس میں کہیں پر کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو لیگلی چیلنج کر سکے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا انٹلیکچوئل رسپانس ہونا چاہیے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. ان کا کبھی بھی وہ لنچنگ کے حق میں بات ہو. میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستانی حکومت ان سے اس طرح کے کچھ خطبات یا کچھ اس طرح کے بیانات ایکسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بلاسفمی ہے اس کو میں یہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں گے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے اس قانون کو یا کچھ. وہ یہ ضرور کہیں گے کہ جی لنچنگز جو ہیں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا یو ہیو ٹو رین دیم ان. یہ کام نہیں کیا جا سکتا. آپ قانون کو اپنا رستہ لینے دیں. بلاسفمی کا قانون پاکستان کے اندر موجود ہے. عدالتوں کے اوپر یہ کام چھوڑیں، پولیس کے اوپر یہ کام چھوڑیں، اور خود سے پولیسنگ نہ کریں، خود سے جج، جوری اینڈ ایگزیکیوشنر نہ بنیں، بلکہ آپ جو ہے وہ اس کو اجازت دیں کہ لوگ جو ہے کہ اگر کسی کے اوپر الزام لگائے تو پھر قانون اپنا رستہ لے. ایک تو یہ چیز ان سے لی جا سکتی ہے. سیکنڈلی میوزک کے اوپر ان کے ویوز اور بہت ساری معاملات کے اوپر ان کے ویوز جو ہیں وہ بڑے ریشنل ہیں. تو اس طرح کی بات ان سے کی جا سکتی ہے تاکہ پاکستان میں کسی سوسائٹی کو ان کی آمد کا کوئی فائدہ بھی ہو جائے. مسئلہ تھوڑا سا میرے نزدیک یہ ہے کہ جب ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ یہ والی باتیں کریں گے وہ اچھی باتیں ہوں گی یقیناً، مگر وہ ساتھ وہ والی باتیں بھی کریں گے جو اچھی باتیں نہیں ہوں گی. مثلاً اگر وہ اپنے وہاں پر ان سے کوئی سوال ہو جاتا ہے کہ ایوولوشن کیا ہوتا ہے، تو ان کے جو ویوز ہیں میں نے اوور آل دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھر اگر ایک غلطی کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے اوپر سٹک نہیں کرتے. مثلا جو کربلا والا معاملہ تھا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کے اوپر لب کشائی زیادہ نہیں کی. ایک دفعہ انہوں نے اٹلی میں کی تھی، مگر پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو پاکستانی ہے، یہ بکواس کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کو زیادہ تکلیف ہے کیونکہ یہ پاکستانی ہے. تو امام خمینی کے بارے میں انہوں نے جو فتویٰ ان کا تھا سلمان رشدی کے اگینسٹ، اس کے اوپر بھی ان کا ہمیشہ سے یہ کہنے کہ جی یہ پولیٹیکل ان کا فتویٰ تھا. تو وہ اہل تشیع کے اگینسٹ ان کے جو، لیکن اب پچھلے بہت سالوں سے ان کے جو اس حوالے سے ویوز ہیں وہ کم از کم اس موضوع پر بات نہیں کرتے، فرقوں کے اوپر بات نہیں کرتے. اسی طرح میوزک کے اوپر ان کا ویو جو ہے وہ ریشنل ہے. میں نے مطلب بہت سارے ایسے معاملات جن پر بہت سے جو علماء ہیں وہ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. مثلا ماسٹربیشن کے اوپر انہوں نے بڑی ہی ڈیٹیل کے اندر ویڈیو کی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بہت مشکل بات ہے یہ ویڈیو کے اوپر آ کر کہنا. بہت سارے علماء جو ہیں وہ آپ کو شاید یہ باتیں ویسے بتا دیں گے، کچھ کا ویو ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے اس سے، لیکن عموماً یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر اتنا مشکل موضوع جو ہے وہ ڈسکس کرنا ایک ہمارے جیسی سوسائٹیز کے اندر جہاں پر ایک نوجوان جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے گلٹ کو کبھی بھی ایڈریس ہی نہیں کر پاتا کیونکہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، اپنے دوستوں سے بات نہیں کر سکتا، وہ مذاق اڑاتے ہیں، والدین سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ حجاب ہے، مولویوں سے بات نہیں کر سکتا فار 2 reasons کہ مولوی خود جو ہے وہ یہ نہ کہنے کہ میرے ساتھ مل کے کرو، تو اور ساتھ ساتھ مولوی جو ہے وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے. سو دا تھنگ از کہ ایسا ہوتا ہے، میں کوئی مذاق پہ نہیں بات کر رہا.
تو ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ یہ باتیں اچھی کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ پرابلمٹک والی باتیں بھی کریں گے، جس میں وہ کہیں گے کہ ایوولوشن کو ڈینائی کریں گے، وہ ہومو سیکشولیٹی کے اوپر جو ہے وہ اپنی ان انفارمڈ اور ان ایجوکیٹڈ قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کریں گے، جس کے لیے وہ پرابلم ہمارے لیے بنتا ہے. فائنلی ان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. ہی از ناٹ اے ہیوج اسلامک اسکالر، ہی از اے اسکالر آف کمپیریٹیو ریلیجن. اس کے اندر ہوتا یہ، میرے ساتھ بھی اکثر ایسا پرابلم ہوتا ہے، اور میں لوگوں سے پوچھتا ہوں. مثلاً میں نے کچھ دنوں پہلے ایک انگلش میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے اندر ایک بات میں نے پڑھی جو کہ بہت ہی مزہ کا وہ مجھے تھوڑی سی انٹریگنگ لگی. میں نے اس کو سرچ کرنے کے لیے ایک ویب سائٹ کو کھولا، تو اس کے اوپر جو باتیں مجھے ملی وہ بہت ہی مطلب مزہ کا خیز قسم کی تھیں. تو میں نے وہ ایک اسکالر جو کہ ان ٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں، اردو زبان کو جانتے ہیں، عربی زبان کو جانتے ہیں، تو ان کو میں نے بھیجا اور انہوں نے پھر مجھے اس کو ایکسپلین کیا. تو وہ چیز جو تھی وہ بالکل ڈفرینٹ نکلی جو وہاں پر تھی. تو کمپیریٹیو تو جو اب آپ کو اگر اوریجنل لینگویج جن کے اندر مثلاً اسلامک لینگویجز کون سی ہیں، عربک ہے، اردو ہے، پرشین ہے، یا آپ ٹرکش کو کہہ سکتے ہیں، ان 4 زبانوں میں زیادہ کام ہے اسلام کے اوپر. یہ 4 میں سے کم از کم آپ کو ایک زبان آنی چاہیے. ذاکر نائک کو ان میں سے کوئی بھی نہیں آتی. ذاکر نائک کو ان کو جو حدیث ہے وہ عربی میں نہیں پڑھتے بلکہ وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ریلیجن پر بات کرنے کے لیے، لیکن وہ ان کا اسپیسیفک فیلڈ نہیں ہے. تو لوگ ان سے جب بات کرتے ہیں مذہب کے معاملے پر، وہ کچھ جو ہے وہ ان کی جو چوائس آف ورڈز ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میں اس حوالے سے پریشان ہوں اور میں اپنا کنسرن شو کر رہا ہوں. تشویش ہے، باعث تشویش ہے میرے لیے. کہیں یہ نہ ہو کہ ان سے کوئی سوال ہو اور ان کے اوپر ہی بلاسفمی کے یہاں پر جو ہے وہ فتوے لگ رہے ہوں اور پرچے ہو رہے ہوں. کیونکہ سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص گروپ کو ہے، ایک مخصوص جماعت کو ہے، جو کہ آج کل جو ہے وہ لنچنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمہ وقت تیار رہتی ہے. تو آئی جسٹ ہوپ کہ یہ دورہ جس کے اوپر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، انڈیا کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، ٹی ایل پی کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، یہ خیر خیریت سے گزر جائے. تو وی ویلکم ذاکر نائک ٹو پاکستان. آج وہ 2 دن سے انہوں نے جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے لوگوں سے ملنا جلنا. لوگوں کی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے، ان کو بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کا علمی ان سے اختلاف یا اتفاق ہونا چاہیے. یہ جو ہمارا طریقہ ہے، وتیرہ ہے کہ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں، ان کو ایک ویو کی وجہ سے مکمل طور پر کنڈیم کر دیا جائے، ایک فرقے سے ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر کنڈیم کر دیا جائے، یا ایک ویو رکھنے کی وجہ سے باقی تمام باتیں معاف کر دی جائیں. یہ طریقہ کار جو ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے. علی بارسی کو نئے دور کے پلیٹ فارم سے آج کے لیے اجازت دیجیے. آداب.